ایک گاؤں کے کنارے پر ایک پرانی اور ویران حویلی کھڑی تھی، جس کے بارے میں لوگ برسوں سے خوفناک کہانیاں سناتے آئے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ حویلی میں ایک بدروح کا قبضہ ہے، جو رات کے اندھیرے میں لوگوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ دن کے وقت حویلی عام سی نظر آتی، لیکن جیسے ہی سورج غروب ہوتا، اس کے اندر سے عجیب و غریب آوازیں اور سرگوشیاں سنائی دینے لگتی تھی۔ حویلی کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں جو بھی گیا وہ یا تو واپس نہیں آیا یا پھر واپس آ کر کچھ دنوں میں مر گیا۔ لوگ اس جگہ سے دور رہتے تھے اور رات کے وقت کوئی بھی اس کے قریب گزرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ ایک دن گاؤں کے چند نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس حویلی کی حقیقت جاننے کے لیے وہاں جائیں گے۔ ان میں سے ایک کا نام عادل تھا، جو ہمیشہ سے بہادر اور نڈر سمجھا جاتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے چیلنج دیا کہ وہ رات کو حویلی میں جا کر وہاں رات گزارے۔ عادل نے بغیر کچھ سوچے فوراً اس چیلنج کو قبول کر لیا۔ اگلی رات جب پورا گاؤں سو چکا تھا، عادل اور اس کے دو دوستوں نے حویلی کی طرف جانے کی تیاری کی۔ وہ اپنے ساتھ ایک ٹارچ، کچھ موم بتیاں اور ایک پرانا تعویذ لے کر چل پڑے۔ گاؤں کے بزرگوں نے انہیں بہت سمجھایا، لیکن ان پرجوش نوجوانوں نے کسی کی نہ سنی۔ رات کا وقت تھا اور چاند کی روشنی میں حویلی اور بھی خوفناک دکھائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی وہ تینوں حویلی کے قریب پہنچے، انہیں عجیب سی سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ دروازہ زنگ آلود تھا اور آہستہ سے کھلتے ہی ایک کریہا آواز پیدا ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں ایک پراسرار سی باسندھ محسوس ہوئی، جیسے وہاں سالوں سے کوئی نہیں آیا ہو۔ عادل نے اپنے دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، کچھ نہیں ہے، یہ صرف وہم ہے۔ لیکن اس کے دوستوں کے چہروں پر خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ حویلی کے اندھیرے کمروں میں داخل ہو گئے۔ حویلی کے اندر ہر چیز پر دھول جمی ہوئی تھی۔ دیواروں پر پرانے نقش و نگار بنے تھے اور فرش پر جگہ جگہ ٹوٹ پھوٹ کے آثار تھے۔ جیسے ہی وہ مرکزی ہال میں پہنچے، ایک اچانک سرد لہر ان کے جسموں سے ٹکرائی اور دروازے خود بخود بند ہو گئے۔ ان تینوں کے دل زور زور سے دھڑکنے لگے۔ اچانک ایک دور دراز کمرے سے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عادل نے ہمت کر کے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی، لیکن کچھ نظر نہ آیا۔ وہ تینوں ایک ساتھ ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی اچانک اندر سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور دروازہ زور سے کھلا۔ سامنے ایک پرانا آئینہ تھا، جس میں کسی کا عکس نظر آ رہا تھا، لیکن یہ عکس کسی انسان کا نہیں تھا۔ وہ ایک سیاہ سایہ تھا جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عادل نے کانپتے ہوئے پوچھا، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ آئینے سے نکل کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی موجودگی اتنی خوفناک تھی کہ عادل کے دوست فوراً بھاگنے لگے، لیکن دروازے بند ہو چکے تھے۔ سایہ عادل کے قریب آ کر رکا اور ایک گہری آواز میں بولا، یہ حویلی میری ہے، جو بھی یہاں آیا وہ ہمیشہ کے لیے میرا ہو گیا۔ عادل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے تھے۔ اچانک کمرے کی تمام موم بتیاں خود بخود بجھ گئیں اور پورا کمرہ اندھیرے سے ڈوب گیا۔ صرف سائے کی آنکھوں کی سرخ روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ عادل نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آواز جیسے گھٹ گئی ہو۔ وہ سایہ عادل کے گرد لپٹنے لگا اور چند لمحوں بعد عادل کی آخری چیخ گونجی۔ اگلی صبح عادل کے دوستوں نے گاؤں والوں کو حویلی کے بارے میں بتایا، لیکن جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عادل کا کوئی نشان نہ تھا۔ حویلی کی دیواروں پر بس خون کے نشان تھے اور ایک عجیب و غریب سرگوشی ہر طرف گونج رہی تھی۔ گاؤں کے بزرگوں نے پھر ایک بار حویلی کے بارے میں خبردار کیا کہ کوئی بھی وہاں نہ جائے،
لیکن عادل کی کہانی آج بھی گاؤں میں سنائی جاتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اس حویلی کے اندر سے عادل کی چیخیں اب بھی سنائی دیتی ہیں۔ یہ حویلی آج بھی وہی خوفناک داستان لیے کھڑی ہے، اور جو بھی اس کے اندر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔